الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدیین الراشدین المسترشدین صلاة سلاما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بسط واجب الاحترام زینت محفل وارثان محراب و منبر علماء کرام، انتہائی قابل احترام فاضل جلیل عالم نبیل جناب حضرت علامہ مولانا محمد تیمور صادق قادری رضوی صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا محمد سعید امینی صاحب، جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد رب نواز سیالوی صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ، مہمان ذی وقار محترم المقام عزت مآب جناب حاجی منیر احمد ناز صاحب، دیگر انتہائی واجب الاحترام مہمانان گرامی، میرے محترم جناب مار محمد افضل صاحب، میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی بابرکت محفل پاک ذکر شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین، انجمن غلامان مصطفیٰ و مدنی انجمن، انہ دے زیر اہتمام انتہائی محبت اور عقیدت نال منعقد کیتی گئی۔ اللہ تعالیٰ سب دے مال جان رزق عمر عمل اچ برکتاں عطا فرمائے، جنہ جس قدر حصہ لیا جس طرح بھی تعاون کیتا، اللہ سب دا قبول فرما کے آخرت وچ بخشش دا سبب بنائے۔ پوری توجہ تواڈی میرے وال ہو جائے۔ میں اتھے آ کے بڑا خوش ہویا کہ پاکستان تے انڈیا دا میچ ہوئے تے مسجد وچ اتنی رونق ہوئے، بڑی گل ہے، مگرنہ میری سروس وچ پہلی بار ہے پاکستان ہاردا بھی ہوئے نا انہیں تک پاکستانی مسیتی نہیں وڑتے جنہیں تک ہرا کے نہ آ جا۔ اللہ کیتا ہے پہلے ہی 7-8 آؤٹ ہو گئے سن، میں شکر کیتا سانو کی لبنا ہو جائے، کی خیال ہے؟ ناراض تے نہیں ہوئے اس گل؟ ذرا محبت نہ لکھ پڑیا کو سبحان اللہ۔ تواڈی بڑی مہربانی، ایک تے اندر حبس بہت تے مجمع بھی ماشاءاللہ کثیر تعداد وچ، تھوڑی جی بولنے کی دشواری ضرور ہوئے گی تے زیادہ ٹائم میں نہیں لیندا تاکہ تسی بھی آسانی نال اتنے تشریف فرما ہو سکو، تو چلو میں بھی بچ جاں۔ جلدی جلدی جڑیاں میں گلاں کراں کچھ سمجھ آئے تے سبحان اللہ کہہ دینا، تے اے پی ٹی آئی تے پیپل پارٹی تے نون لیگ والے ذرا وکھرا وکھرا کر دے، اتنے صرف اج لبیک والے دی گل ہونی۔ مہربانی کر کے انہاں بچیاں نو پیار نال خاموش کرا لو، نہیں تے باہر بھیج دیو۔ حاضرین کرام،
اسی اہل سنت و جماعت ہاں۔ اللہ رب العزت دا ساڈے تے کرم ہے کہ جس اسانوں سواد اعظم وچ رکھیا ہے، وڈی جماعت اہل سنت و جماعت۔ اللہ دے فضل و کرم نال میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صراط مستقیم تے او ہوئے گا ما انا علیہ و اصحابی، جڑا میرے تے میرے صحابہ دے رستے تے چلن والا ہے۔ اللہ دے فضل و کرم نال بے شک چیک کر لو کہ صراط مستقیم تے چلن والی کیڑی جماعت ہے۔ میں دی ایک دو مثالہ عرض کر دینا، پھر تو انہوں اندازہ ہو جائے گا، آسانی نال تسی محسوس کرو گے کہ وہ اسی ہے۔ مثال دے طور تے رب تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ فاتحہ، اسی نماز پڑھ دیں او دے وچ اللہ دی بارگاہ دعائیہ کلمے عرض کر دیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سن سدھے راہ تے چلا۔ پڑھ دیو یا نہیں پڑھ دیو؟ نہیں سندا، صرف دسو پڑھ دیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سن سدھے راہ تے چلا۔ اور مزے دی گل ہے کہ اے ترجمہ بھی صرف اعلیٰ حضرت نے کیتا ہے، چلا اعلیٰ، باقیاں صرف کیتا ہے کہ یا اللہ سیدھا راہ وکھا۔ ہن تسی کوٹلا سیداں دے سادے جے بندے ہو، تسی آکو بھی ہن مولوی نویں بحث لے بیٹھا ہے کہ چلا تے وکھا دا فرق کی ہے۔ فرق میں عرض کرداں، جدو میں بھی پہلی بار یہ تے غور کیتا نا تے میں بھی سوچیا ایک باری کہ چلا تے وکھا دا فرق کی ہے۔ بھاویں چلا آکھ لو، بھاویں وکھا آکھ لو، تے میں نو بریلی چو آواز آئی جنہ کیتا نا وکھا، وہ جے ڈھونڈ دے پھر دن کے راہ کیڑا تے جنہ ویکھیا نا وہ آدن یا اللہ اساں ویکھ لیا ہے، بس ہن اس رستے تے چلا۔ او رستہ کیڑا ہے؟ جس راہ تے ابو بکر صدیق چلے، جس راہ تے فاروق اعظم چلے، جس راہ تے عثمان غنی چلے، جس راہ تے حیدر کرار چلے، جس راہ تے حسن و حسین چلے، جس راہ تے میرے نبی دے سارے صحابہ چلے، اس راہ تے چلا۔ اچھا ایک کو خطیبانہ جملہ نہیں، بے شک علماء بیٹھے ہیں، تیمور صادق صاحب بہت زیادہ پڑھے ہیں، میں کوئی اتنا پڑھیا لکھیا نہیں، سینئر علماء تشریف فرمان، رب نواز سیالوی صاحب، امینی صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ میں یہ میرا خطیبانہ جملہ نہیں، بلکہ اہدنا الصراط المستقیم تو اگے کیے، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ اس رستے تے چلائیں جس رستے تے انعامہ آلے چلے۔ تے ہون انعامہ آلے کون ہیں؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ چار جماعتاں انعامہ آلیاں، انبیاء، صحابہ، شہداء، صلحاء۔ چار جماعتاں تے رب دا انعام تے میں کیا کیا ہے؟ یا اللہ اس راہ تے چلا جس راہ تے صدیق چلیا، تے صدیقینی صدیق دا تے پہلا نمبر ہے۔ یا اللہ اس راہ تے چلا جس رستے تے فاروق اعظم چلیا، عثمان غنی حیدر کرار چلے، آگے یا نہیں صحابہ ویچ، تے پھر شہیداں دے منن والے بھی اسی، ولیاں دے منن والے بھی اسی۔ تائیں تے میرے بریلی دے امام نے فرمایا تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا۔ کئی لوگ آدھے نا فلانے حضرت جی اللہ کی راہ میں نکل گئے، کئی لوگ نکل جاندے نا اللہ دی راہ، گھر والوں پوچھو کتنے گئے نا دے پتہ نہیں تشکیل ہوئی یا پتہ نہیں کہاں ہوئی، اللہ کی راہ میں نکل گئے۔ وہ راہ کیڑا ہے بھئی اللہ دی راہ جس رستے سے نکلے، وہ کیڑی سڑک ہے؟ شاہپور تو جڑی سیدھی سائیوال جا رہی، کیڑی سڑک ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس واسطے میرے بریلی دے امام نے فرمایا تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا۔ وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی بھئی جنت بنے گی کدی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اچھا میں کئی چہرے دیکھ رہے ہیں کہ بھی بالکل خاموش بیٹھے ہیں،
میں شک بھی نہیں کرتا کہ اے اللہ معاف کرے میں بھی نہیں سمجھتا کہ پتہ نہیں سننی نہیں ایک تو انہوں گال داز دیا سننی بھامیں چپ بیٹھا ہوئے تے بھامیں بولدا ہوئے شکل تو پتہ لگ جاندہ سننی صحابہ دی شان تے کسی دے اندر گڑبڑ ہوئے یا آل بیت دی شان تے اندر گڑبڑ ہوئے وہ بھامیں بولے یا نہ بولے او دا چہرہ دس دیندہ کہ اے دے اندر کنہ ایک گاندے اے ذہنی چ رکھ لینا تے میں بڑا کرو بندہ اس معاملے میرا روز دا کام سمجھ رہے ہو نا ہر بندہ اپنی فیلڈ دا ماسٹر ہوندہ ہے کہ ساڑی بھی یہ فیلڈ ہے اسی روزانہ شکلیں دیکھ دیں سمجھ آگئی نا ایک باری محبت میں سارے آپ سبحان اللہ میری تقریر صرف سبحان اللہ وہ آگ سکتا ہے کہ جدے سینے چ حضور دی آل دا بھی پیار ہوئے سرکار دے اصحاب دا بھی پیار ہوئے اب باقی لوگاں دا مزاج ہوندہ خاموشی نال سنن دا بھی ہو سکتا وہ سب تو ود عشق رکھدا ہوئے لیکن غصے نال میرے وال نہ ویکھے اے مہربانی کرے پیار نال ویکھے میں نوں پتہ لگے بھئی اے دا اندر ٹھر رہے اسی آل سنت و جماعت اساڑی حضور علیہ السلام دی ہر نسبت نال محبت اور عقیدت ہے کسی نو اس معاملے بالکل شک نہیں ہونا چاہیے کہ سنی حضور علیہ السلام نال کتنی عقیدت رکھدا ہے وہ صرف اتنی گل سمجھ لے کہ جس سبزی نو اللہ دا نبی پسند کرے نا اسی اس سبزی نو بھی کدو شریف آکھ دیں میرا پہ اندازہ لا لو کہ اسی سبزی نو بھی کدو نہیں آدھے کدو شریف آکھ دیں تو پھر سرکار دی نسبتہ نال سانو کتنا پیار ہے اور مزے دی گل لے وے کہ کئی جگہ تے نا اسی بھی بیان کر دیں انما یرید اللہ لیذیب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آیا تطہیر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے گھرانے تو ہر قسم دی اللہ نے ناپاکی دور کر دیتی ہر قسم دی نجاست دور رب فرمائے انج پاک رکھساں جی میں پاک رکھن دا حق ہے سن دے رہن دے ہو میں بھی سنا دیتی مطلب اے وے کہ نبی پاک علیہ السلام دے گھر والیاں دے نیڑے ناپاکی نہیں آ سکتی ہن جے حضور دے گھر دے نیڑے نہیں آ سکتی تے سرکار دے نیڑے آ سکتی نہیں نہ آ سکتی تے مننا پے گا نا پھر ابو بکر کتنا ایک پاک ہے عمر کتنا پاک ہے جڑے 14 صدیاں گزر گئیاں آج بھی دامن مصطفیٰ چ لیٹے میں کربلا محلہ گیا نا تے اتھے جڑے زائرین ہیں نا انہاں دے اسی بھی زائرہ دن جڑا زیارت کرن جائے کسی مقام دی جڑے دوجے زائرین ہیں نا وہ جتیاں تے اپنے پیر لے کے نا قبران دے اتے ٹورن قبرستان قبران دے اتے ٹورن میں دیکھا میں کہ یار پتہ نہیں یہ انہوں چاج نہیں یا مسئلہ کی وے میں کسی نو آکھیا یار کم از کم قبر دے اتے تے نہ ٹورو تو انہوں وچوں ایک میں نو آکھن لگا مولوی صاحب کوئی تھوڑا جا پڑھیا لکھے بھی ہو میں کہ نہیں یار کوئی خاص نہیں پڑھیا بس علماء دیاں کوئی تقریریں سنیاں تھوڑا بہت کو میں نے بھی پتہ ہے مسئلے آندا اس آکھیا تو انہوں پتہ ہی نہیں حسین دے ظاہر دی شان کی ہے میں کہ دس کی ہے وہ آدھا میں حسین دے روزے دی زیارت واسطے آیا تے میں جس قبر تے پیر رکھ دینا ہے نا تھلے پہ بندہ بخشیا جانا یہ بے شک تسی پوچھ لینا میں غلط نہیں آکھ رہا وہ آکھیا جناب جی دیتے میں پیر رکھ دیا او بخشیا گیا کیونکہ میں حسین دے روزے دی زیارت میں آیا میں آکھا پھر کمال ہوگی جڑا صرف پاکستان تو روزہ حسین دی زیارت واسطے ٹر جائے او بندہ جی دی قبر تے پیر رکھ دے تھلے وہاں جنہ بڑا گناہگار ہوئے بخشیا گیا تے پھر جڑے لیٹے ہی حسین دے نانے دے روزے دے نال ہوئے انہاں دا کی مقام و مرتبہ ہوئے جڑے لیٹے ہی سرکار دے نال اچھا پھر میں تقابل نہیں کر سکتا صدیق اکبر تے اس امت دا سب تو وڈی ہستی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور تمام نبیوں تو بعد کل بشریت وچ افضل صدیق اکبر سمجھ آگی نا گل سب تو اونچا مقام ہے بشریت وچ نبیوں تو بعد صدیق اکبر دا میں یہ نہیں ثابت کرنے دی کوشش کر رہا عام انسان تے صدیق دا مقام اتھے گل کرن دا تک ہی نہیں بندا صرف میں سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں اسی تو انہاں ہستیاں دے منن والے ہیں اسی تے انہاں ہستیاں دے منن والے ہیں لیکن سمجھان دی کوشش یہ کر رہے ہیں میں تسی روزہ رسول دی صرف زیارت کری تے سانو خوشخبری ملدی منظار قبری وجبت لہو شفاعت میں جس روزہ رسول دی زیارت کر لیں میں کرن حاجی منیر ناز صاحب کرن
تواڈے چوں کو بندہ جائے جا کے اتنے روزہ رسول دی زیارت کرے دے واسطے خوشخبری ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس میرے روزے دی زیارت کی تھی او دے تے میری شفاعت واجب. بھئی جس بارو ویکھیا او دے تے شفاعت واجب تے جڑے لیٹے ہی نال ہوئے تھوڑا جا محبت نہ سبحان اللہ کو تو کوشش کرو کہ چپ کر جانا. ایک باری سبحان اللہ. جناب تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر. بلکہ چلو میں تمہیں ایک روایت سنانا علامہ محب تبری الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ دے اندر نقل کی تھی کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام اللہ دے حکم نال کشتی بنا رہے سن تے کشتی لکڑی دی بن رہی سی. لکڑی نال نال دیمک چٹ رہے کیڑا نال نال لگ رہا. نوح علیہ السلام عرض کی تھی مولا ایک کیڑا نال نال چٹ رہا تیرے حکم تے کشتی بنا رہے ہیں لکڑی ریموو کردا پھر کیڑا آ جاندا اینوں کیویں ڈکاں. فرمایا کشتی دے فرنٹ تے محمد لکھ تے چارہ کونیاں تے ابو بکر عمر عثمان و علی لکھ. یعنی رب نے جناب نوح علیہ السلام نو دسیا نبی کریم علیہ السلام دے نال چار یار آگے نا تے ہر قسم دے کیڑے تو کشتی بچ جائے. ہون پتہ اے لگا اسی بھی حضور دے نعرے دے نال چار یاران دا نعرہ اس کو مار دیا تاکہ ہر قسم دے گندے کیڑے تو بچ کے رہے. اللہ یار کمال ہے وے اسی پیر سیال دے مرید نال پیار کر دے ہیں. پیر میرے علی شاہ دے مرید سن چنگے لگ دیں. مولانا الیاس قادری صاحب دے مرید سن چنگے لگ دیں. پیر پٹھان دے مرید سن چنگے لگ دیں. تے پھر حضور دے جڑے مرید ہیں جنہ بیعت دی اچھا پھر انہاں دیاں شانہ حضور آپ بیان کی تھی. کیوں جی سیدنا صدیق اکبر دی شان نبی کریم علیہ السلام خود بیان فرمائی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کسی دے مال اتنا نفع نہیں دیتا جتنا ابو بکر دے مال نے نفع دیتا. سیدنا فاروق اعظم دی شان میرے نبی علیہ السلام نے خود بیان فرمائی. فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر. شیطان عمر دے سائے تو ڈردا. میرا ایک ملن والا قبلہ انہوں اللہ پتر دیتا تو انہیں نام رکھ دیتا عمر. وہ میں نے آکھن لگا جی برادری دے دو بندے آکھ دینے کہ اے نا سخت اینو چینج کر. میں کہ یار کمال ہوگی وہ کون ہے؟ آکھے جی میرے رشتہ دار. میں کہا دوجے تے نہیں؟ آکھے نہیں ایسی گل کوئی نہیں. میں کدی پہلے ہے جب معاملہ نہیں ویکھیا ہونا. میں کہا انہوں نے میری گل کرا. انہوں نے فون ملایا. میں کہا حضرت جی یہ تسی کی فرما رہے ہو؟ اس آکھا جناب کیا عمر سخت نہیں سن؟ میں کہا ہاں بالکل سخت سن. آکے تے پھر میں تائیں کیا نا چینج کر. میں کہا اشداء علی الکفار. عمر کافران تے سخت سی. جناب دا کی تعارف ہے بھئی عمر دے نال تو بے ایمان پریشان ہوئے مسلمان نو تے کسی قسم دی تکلیف نہیں نہ ہونی چاہیے. اس واسطے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا آسمان دا کوئی ایسا فرشتہ نہیں جڑا عمر دی عزت نہ کردہ ہوئے. زمین دا کوئی ایسا شیطان نہیں جڑا عمر نال بغض نہ رکھدا ہوئے. اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جتھے عمر آ جائے نا تے شیطان کدی سامنے آ رہا ہوئے او دی انی جرت بھی نہیں کہ کنڈ کر کے نسے. روزہ رسول تے اللہ تعالیٰ تو ان سارے لے جائے. حاجی منیر صاحب میرے گواہ بیٹھے روزہ رسول تے اساں ایک مخلوق ویکھی جڑی اندر جاندے ہی دیکھو جی اسی تے پیسے بھر کے جائیے ساڑی حسرت ہوندی کہ اساں ایک واری شرطے باہر کڈن اسی پھر دوجے پاس پھر اندر. اچھا او کی کر دن او باہر ہوئی گنبد ویکھیا تے سلام کیتا تے نکل گیا. میں پہلی بار جدو گیا 2008 میں والد صاحب نے پوچھیا کہ میں قوم ویکھی جڑے اندر جاندے ہی نہیں. اسی تے تڑپ دے ہیں انشاءاللہ موقع ملے بار بار اندر جائیے تے او اندر وڑ دے ہی نہیں. انہاں نشانی پوچھی میں نشانی دسی ہاں جی فلاں فلایا ہے نشانیاں. انہاں کیا اصل گل اے وے اندر عمر لیتے ہیں تے شیطان عمر دے سائے تو نسد ہے. رب آج بھی عمر دی حیبت برقرار رکھی شیطان نو اندر وڑن ہی نہیں دیتا. سمجھ آگئی کہ جن کو آقا سے ایمان کی
دولت ملی ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے. ہن کوٹلا سیدہ لیو. ہن میں ویکھاں گا میرے نال کون پڑھدا ہے. میں ویکھاں گا. اچھا چلو تانوں معافی دے دینا. پورا شعر نہیں, پورا شعر میں پڑھاں گا, تساں صرف آکھنا کیا بات. اج اگر صحابہ دی عظمت تے تساں ہاتھ چاہو یا نہ چاہو اے تواڈی مرضی. جیڑا میرے نال پڑھے گا نا, میرا یقین ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام خوش ہو جائیں کہ جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے. ان صحابہ کی عظمت جن کی شان کرے خود محمد بیان, جن کی شان کرے خود محمد بیان, ان کے شرف و کرامت کی کیا بات ہے. ان کے شرف و کرامت ہر پاسو آواز آئے. جنہ دیاں شانہ میرے آقا نے بیان فرمائیاں. جناب عثمان غنی دے بارے میرے آقا نے فرمایا میں اس عثمان تو کیوں نہ حیا کرا جدے تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دے. انہ دیاں عظمتہ میرے آقا نے بیان فرمائیاں. حضرت مولا علی شیر خدا انہ دی شان و عظمت میرے آقا نے بیان فرمائی. آقا نے فرمایا اے علی کوئی مومن تیرے نال بغض نہیں رکھ سکتا, کوئی مومن تیرے نال بغض نہیں رکھ سکتا, تے کوئی منافق تیرے نال پیار نہیں کر سکتا. تے شہزادیاں دے بارے فرمایا حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردار نے. پھر ساریاں دیواری آئی. آقا کریم نے فرمایا لوگو یاد رکھنا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی, کوئی ایسا بندہ ویکھو جیڑا میرے صحابی نو گال کڈے, میرے کسی صحابی کے بارے خرافات بکے, فقولو تسا اگو آکھنا لعنت اللہ علی شرکو, اور تواڈے شر تے اللہ دی لعنت. میرے آقا کریم نے فرمایا جیڑا دنیا دے اندر, بڑی توجہ نال روایت سننا, جیڑا دنیا دے اندر میرے کسی ایک صحابی دی عزت و ناموس دا تحفظ کرے گا, آقا نے فرمایا میں قیامت والے دن اس بندے دا تحفظ کراں گا. اور ذرا محبت نہ لاکھو. جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے. جن کی شان کرے خود محمد بیان, ان کے شرف و کرامت. چپ کر گئے ہو, چپ کر گئے ہو, اونچی آواز نہ لاکھو. جن کی شان کرے خود محمد بیان, ان کے شرف و کرامت, ان کے شرف و کرامت. اور یار غار نبی رشک شمس و قمر جس نے سب کچھ لٹایا ہے اسلام پر, جن کو اپنا مسلح نبی نے دیا, ان کی شان امامت کی کیا بات ہے. ان کی شان امامت
اچھا میری گل سنو، مولانا رب نواز سیالوی صاحب تواڈے امام صاحب ہیں، انہاں دی کوئی تعریف کرے تے تسی مقتدی خوش ہو سو یا پریشان ہو سو؟ خوش ہوو گے۔ میری کوئی تعریف کرے میرا مقتدی خوش ہوندا۔ تیمور صادق صاحب دی جڑا تعریف کرے گا انہاں دے مقتدی خوش ہون گے، پیچھے پڑھن والے۔ مقتدی ہوے بندے دا پتر، ہاں حسینی مقتدی ہوے، یزیدی مقتدی نہ ہوے۔ سمجھ آ گئی نا؟ صدیق اکبر دا منن والا ہوے، عبداللہ ابن ابی دے راہ تے چلن والا نہ ہو۔ اور جن کی چوکھٹ کے منگتے ہیں سلطان بھی، جن کے سائے سے ڈرتا ہے شیطان بھی، جن کی ہیبت سے کافر لرزتے رہے، اس عمر کی عدالت کی کیا بات ہے، اس عمر کی عدالت، اس عمر کی عدالت کی اور پھر اسی اہل سنت و جماعت تسی سارے زندہ باد، کیونکہ ساڑھے ایک ہاتھ وچ آل دا دامن، دوسرے ہاتھ وچ اصحاب دا دامن، اسی نہ آل تو سڑ دیاں نہ اصحاب تو سڑ دیاں، پھر انعام کی ملے گا؟ جو سبھی نسبتوں کا کرے احترام، وہ صحابہ ہو یا اہل بیت کرام، بس جماعت ہے سید یہی جنتی، اہل سنت کی قسمت کی کیا بات ہے، اہل سنت کی قسمت، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی، اہل سنت کی قسمت، اہل سنت کی قسمت، کیا بات۔ اسی حضور علیہ السلام دے منن والے سرکار دی ہر نسبت نال پیار کر دیا۔ میں گل کر رہا سا، چھڑ کے میں کتھوں دور گیا پتہ ہے؟ ویکھ لو تو نہیں پتہ۔ کوئی پلیتی حضور دے گھر دے نیڑے نہیں آ سکتی، اتنی سا نا میرے نبی دے نیڑے کیویں آ سکتی؟ سوچیا بھی نہیں جا سکتا۔ جناب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ تے جدو منافقہ نے الزام لایا نا، ایک سفر آپ پیچھے رہ گئی ہیں، بنی مستلق تو واپس آندے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عدل و انصاف دے تقاضے نو مد نظر رکھ کے جناب سیدنا فاروق اعظم نو پوچھیا، عمر تیری میری عائشہ دے بارے چ کی رائے؟ اے عمر تیری عائشہ دے بارے چ کی رائے؟ حضور علیہ السلام فرمایا سی میں اپنے گھر والے نو بہتری تو علاوہ اور کسی مقام تے نہیں سمجھدا، میرے گھر والے بہتری تے، لیکن کل نو کوئی انج نہ آکھے کہ اپنے گھر دی گل آئی حضور علیہ السلام کسی نال اس ٹاپک تے گل ہی نہیں کی۔ جدو سیدنا فاروق اعظم کو پوچھا گیا نا تے حضرت عمر نے گو عرض کی تھی، آقا عائشہ صدیقہ نال تہاڈا رشتہ کس کرایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ دی مرضی تو بغیر نہ اپنی کسی دھی دا رشتہ کیتا ہے نہ اپنا رشتہ کیتا ہے، یہ سارے رشتے رب دی مرضی نال ہوئے۔ تے عرض کی تھی آقا جے رب تہاڈا رشتہ کرایا ہے تے پھر سوچو نا او دا انتخاب کیسا ہوئے گا، او دا انتخاب کیسا ہوئے گا؟ یا رسول اللہ میں عمر تے اے سمجھدا کہ جس رب گندی مکھی تواڈے جسم دے نیڑے نہیں آن دیتی، کوئی ناپاک وجود تواڈے نیڑے کیویں آن گیا؟ اور پھر اس تو بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جناب سیدنا عثمان غنی نو پوچھا، عثمان تیری کی رائے میری عائشہ دے بارے؟
عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب نے تہاڈا سایہ نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ کہ کسی ناپاک جگہ تے تہاڈا سایہ نہ پوے, یا تہاڈا سایہ زمین تے ہوئے اُتے کسی دا پیر نہ آوے. تے جیڑا رب تہاڈے سائے دے نیڑے ناپاکی نہیں آن دیندا, تہاڈے بستر دے نیڑے کیویں آن دے گا؟ پھر اس تو بعد جناب مولا علی شیر خدا نو پوچھیا, حضرت علی نو پوچھیا, علی تیری عائشہ دے بارے چ کی رائے؟ عرض کیتی آقا ایک دن تساں نالین پائے سن تے جلدی نال چھانڈ کے اتار دیتے. تے میں پوچھیا آقا نالین کیوں اتارے جے؟ حضور علیہ السلام تساں فرمایا سی کہ میرے پیر دے تھلے نالین دے تلوے نال نکی جی جوں لگ کے پھس گئی. تے رب جبریل گھر کے آکے سجنا نالین دور کر, اسانو اے وی گوارا نہیں نکی جی جوں نجاست دی صورت ہی تہاڈی نالین دے تھلے لگی ہو. تے جیڑا رب سونیا تیرے جوڑیاں دے تھلے نجاست برداشت نہیں کردا, بستر تے اُتے کیویں برداشت کرے گا؟ اللہ کیونکہ کیا بات, کیا بات, کیا بات ہے بھائی. اے جے نعرے تو انہوں کسی اور سٹیج تے لبنے, کوئی آل دا بغضی کوئی اصحاب دا بغضی. اے سنی دا مقدر ہے, آل دا بھی نوکر ہے, اصحاب دا بھی نوکر ہے. ہن ایک باری سارے رل کے مینوں لبیک دا نعرہ سناؤ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, امیر المجاہدین خادم حسین رضوی, امیر المجاہدین خادم حسین رضوی, امیر المجاہدین خادم حسین رضوی. کلیجہ ٹھنڈا. واہ, اچھا تسی یہ ویکھو جدو بھی کوئی ایشو بنے نا آدن سعد رضوی نہیں بولیا, میں کہا یہ مطلب ہے تسی سارے مندے ہو, غیرت مند ہو, یہ باقی سارے ہی بے غیرت ہو. ہر بندے دی نظر سعد رضوی نہیں بولیا. سعد پتہ ہے نبی یہ دی ایک آواز پہنی تے ہندوستان تو لے کے گیرٹ ولڈر تک ہر ایک دیاں لتاں کمن شروع ہو. مجاہد ابن مجاہد اج ویکھ لو سیلاب زدگان دی مدد واسطے آپ موجود ہیں, تے باقی آپ پانی ویٹ کے تے پہنچے چوک کے تے فوٹواں بنوان دے پھر دے. اللہ تعالیٰ انہوں نے ہدایت عطا فرمائے, دعائی کر سکتے ہیں. باقی انشاءاللہ یاد رکھنا حکومت تو ساڑی آئے نہ آئے لیکن اسی نہ دے نک دم کر کے رکھیں. لبیک دا نعرہ وجدہ رہے گا, تاجدار ختم نبوت دے نعرے وجدے رہیں گے. یاد رکھنا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. خادم حسین رضوی دا نا امام حسین دی محفل کیوں آیا؟ وجہ کی المر ما من احبا, جدے نال محبت ہوئے گی حشر بھی ہو دے نال ہو. ذہن اچ رکھ لیں, ممبر مصطفیٰ تے ذکر ہوئے گا جنہ اللہ تے اللہ دے رسول نال وفا کی تھی, کسی نال محبت بھی کرنی تے اللہ تے اللہ دے رسول واسطے, کسی نال بغض بھی رکھنا تے اللہ تے اللہ دے رسول واسطے. گل ایک میں تمہیں بڑے ذوق علی سنان لگا کیونکہ موضوع میں آل و اصحاب دیتا گیا ہے اس واسطے. قبلہ میں اپنا تمہیں واقعہ سنان لگا. اسی حفظ کر دے سن, تسی اس وقت میرا خیال بعد آئے ہو, میں درس نظامی پڑھتا سن جدو تسی آئے ہو. خیر حفظ کر دے سن تے قرآن پاک او دے تے غلاف چڑھے ہونا تے انہوں تسی کی آدھے غلاف ہی آدھے ہو تے چولی بھی آکھ دے تے اگر اردو ہی چاک لو تے لباس آکھ لو. اچھا او لباس چولی غلاف لانا مٹی لگی ہونی والدہ صاحب دینا دھو دیو,
انہاں سلطانی صاحب چھت تے لے جانے، باقی کپڑے نالی چ دھونے، غلاف چھت تے جا کے دھونے۔ تے میں پوچھنا بھئی انج کیوں؟ انہاں دسنا بھئی یہ دے اتے جڑی مٹی بھی لگی نا یہ بھی پاک ہے، اے دے نال جڑا پانی لگنا ہے وہ پانی نالی چ نہ جائے۔ وہ دس دیاں سن پتر تیرا میرا لباس اے دے نال لگا پانی بھاویں گٹراں جائے نالیاں جائے کک پرواہ نہیں۔ جڑا قرآن دا لباس ہے نا اے دے تے جڑی مٹی یا پانی ہے وہ نالی چ نہ جائے، انہوں چھت پی لوے تاکہ ساڑا نام بے ادباں چ نہ آئے۔ میں کہا میں تے اس ماں دا پتر ہاں جس دسیا ہے کہ قرآن دے لباس دا اتنا حیا ہے۔ تے عائشہ صدیقہ تے اوے ہن لباس اللہ کم جڑا محمد دا لباس ہے۔ میں قرآن دی نص پیش کر رہا ہوں۔ ہر بیوی خامن دا لباس ہے، قرآن دا لباس غلاف نو تو آکھیا میں آکھیا رب نے نہیں آکھیا، لیکن یاد رکھی میرے نبی دی بیوی نو میرے نبی دا لباس اللہ دے قرآن نے آکھیا۔ تے پھر سوچ یہ قرآن دا لباس اتنا پاک ہے، صاحب قرآن دا لباس دا کی مقام ہے؟ جڑے الفاظ جناب فاروق اعظم دی زبان چو نکلے، سبحانکا یا رسول اللہ پاک ہو ذات، ہاذا بہتان عظیم، اے بڑا بڑا بہتان گیا۔ جس وقت ایک گل فاروق اعظم کی تھی رب یہی قرآن دی آیت نازل کر، فاروق اعظم دی زبان چو جڑے الفاظ نکلے ان جی رب الفاظ نازل کر۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر امت وچ ایک محدث ہوندا، ایک ہوندا نا محدث، ایک ہوندا محدث دال تے زبر۔ محدث او ہوندا جڑا حدیث پڑھان والا پڑھن والا حدیثاں سنان والا حدیث دا راوی۔ تے محدث کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی تھی آقا محدث دی کی تعریف ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تتکلم الملائکہ علی لسانہ، محدث اوے جڑا ظاہری طور تے آپ بولدا لیکن وہ دی زبان تے فرشتے کلام کرتے۔ محدث ہوئے ہر امت وچ ایک محدث ہویا ہے۔ تے صحابہ جدو شان سنی محدث دی تے نال ہی پوچھیا یا رسول اللہ پھر تسی نبیاں دے سردار ہو، تواڈے تے باب نبوت بند ہو گیا، تواڈی امت دا محدث کون ہے؟ میرے نبی کریم فرمایا او عمر ابن خطاب، میری امت دا محدث عمر ابن خطاب۔ ہن اگے آگے عثمان غنی، ترتیب نہ لا رہے ہیں ذرا محبت نہ لگو سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی مختصر نظم میں اے تعارف کراواں، اے وہ ہستی کہ جڑے حدیبیہ دے مقام تے حضور علیہ السلام رک کے تے فرمایا سی مکے جا کے کافراں نال گل کرو، اسی لڑن نہیں آئے، اسی تے آئے عمرہ کرن۔ حضرت عثمان پاک انہاں کول گئے گل کرن، اتنے تک خبر مشہور ہوگی کہ عثمان غنی نو وقت کافی ہو گیا، دن کافی گزر گئے، شہید تے نہیں ہو گئے۔ اتھے محسوس بھی ہویا کہ شاید شہید ہو گئے ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ہاتھ تے بیعت کرو، 1400 یا 1500۔ انہوں نے سرکار فرمایا میرے ہاتھ تے بیعت کرو، اگر عثمان شہید ہو گئے اسی قصاص لے بغیر نہیں جانے۔ انہوں نے بیعت کی تھی۔ اچھا ساریاں جدو بیعت کی تھی نا تے پھر آواز قدرت آئی سجنا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے جنہ درخت دے تھلے بہ کے تیرے ہاتھ تے بیعت نہیں کی تھی، انہاں مومنہ تے اللہ راضی ہو گئے، انہاں مومنہ تے اللہ۔ ہون کوئی بندہ آکے دے وچ عثمان غنی تے نہیں آئے، میرا سوال ہے کہ جنہ عثمان واسطے بیعت کی تھی انہاں رب مومن آکھیا ہے۔ میں کوئی مومن آکے کو مولوی صاحب آکھ دیں گے، کوئی توڑے جو کو بندہ آکھ دے گا جی قاضی احمد حسن مومن ہے، یا میں توڑے جو کسی نے مومن آکھ دیں گا، میری گل غلط ہو سکتی، توڑا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، رب دا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ تے اللہ معاف فرمائے جنہیں اے آکھیا نا کہ معاذ اللہ دا انتخاب غلط ہے تو بندہ پکا کافر ہے، وہ بے ایمان ہو جائے۔ ہن رب تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ انہاں تے راضی ہو گیا کنہ تے انل مؤمنین، انہاں مومنہ تے جنہاں توڑے ہاتھ تے بیعت کی تھی درخت دے تھلے بہ کے، لوکیشن بھی نال بیان کی۔ بیعت ہوئی کتے؟ ہن بیعت جدے واسطے لئی گئی او عثمان ہے، تے جڑے بیعت کر رہے ہیں رب انہاں نو ایمان دا سرٹیفکیٹ بھی دے رہے تے فرما رہے میں انہاں تے راضی ہاں۔ ہن مینوں اے دسو کوٹلا سجدہ آ لیو جدے واسطے بیعت لئی جائے، جڑے کر رہے ہیں رب انہاں تے راضی تے جدے واسطے لئی جا رہے، اچھا جڑے بیعت کر رہے ہیں رب انہاں نو مومن آکھیا ہے تے جدے واسطے بیعت کیتی گئی
کوئی اندازہ لا سکتا وہ ایمان دا لیول کی ہوئے گا؟ اس عثمان غنی دے ایمان دا لیول کی ہوئے گا؟ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ جدو تبوک دے موقع تے چندہ مانگ رہے ہیں نا، اس وقت حضور رو پیسے جدو عثمان نے ہر آواز تے لبدا ہے سرکار دی اکھاں وچ آنسو آئے تے رو کے آکھا مولا میں عثمان تے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان تے راضی۔ اگو آگے حضرت مولا علی شیر خدا، اے سنیاں دا ترہ امتیاز ہے کہ کسی ہستی کو سڑدا نہیں، جڑا سڑدا وہ سنی نہیں تے جڑا سنی وہ سڑدا نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا، ذرا اچھی بات نہ کو سبحان اللہ، ذرا لوگاں نو پتہ لگے علی والے اسیاں۔ امام ابن حجر نے ایک روایت نقل کی تھی کہ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا نے فرمایا کوئی بندہ میری محبت دا دعویٰ کرے تے اس گل تے نہ بھولنا علی علی بڑی کردا ہے۔ مولا علی فرما پہلے چیک کرنا اودے سینے چ ابو بکر عمر دا بغض تے نہیں۔ آپ نے فرمایا جس سینے دے اندر شیخین دا بغض ہویا اس سینے چ علی دا پیار آ ہی نہیں سکتا۔ علی دی محبت اس سینے چاہے گی جس سینے چ ابو بکر دا بھی پیار ہوئے گا، عمر دا بھی پیار۔ اور ایک روایت بڑی بیان کیتی جاندی، جنت اس جانا جی دی واسطے جنت دی تصدیق مولا علی کرنا، جنت دا ٹکٹ مولا علی دینا ہے، روایت بالکل ہے۔ اور سلطانی صاحب دی سنا دے پوری سناؤ تاکہ پتہ لگے کہ سنیا دا عقیدہ سچا یا توڑا عقیدہ سچا۔ پوری اس طرح کہ جناب صدیق اکبر، امام ابن حجر نے بھی نقل کیتا کہ صدیق اکبر نے مولا علی نے فرمایا مبارک ہوئے سرکار کو میں سنیا ہے کہ جنت اس جانا جی دی تصدیق علی کرے گا۔ تے صدیق اکبر جدو مبارک دیتی مولا علی مسکرا کے فرمایا تو آنو بھی مبارک ہوئے۔ صدیق اکبر فرمایا میں نے کیڑی گال دی؟ فرمایا میں نے سرکار فرمایا انجے تصدیقہ نہیں کرنی ہے، تصدیق کرن تو پہلے جی دی تصدیق کرنی نا، پہلے چیک کرنا کدھر سینے چ ابو بکر دا بغض تے نہیں۔ اور جنت ہو جائے گا جی دی تصدیق علی کرنی تے علی کرنی ہو دی ہے جی دی سینے صدیق دا پیار۔ اور میں نے یہ دسوئے جڑے آدھے معاذ اللہ اللہ معاف فرمائے صدیق حضور دی بیٹی دا حق کھا گئے، یہ صرف ہوائیاں ہی چھڑ دینے، انہوں پوچھو تے صحیح کہ بھئی ساری زندگی صدیق اکبر دی آپ جتنا عرصہ دور خلافت 2 سال تو زیادہ رہے، ایک دن بھی کوئی ثابت کر دے فدق دے مال چو ایک کھجور بھی صدیق اکبر گھر استعمال کی تھی۔ میں ایک روایت کو سنانا تو انہوں اندازہ ہو جائے گا کہ صدیق کتنا منصف اور کتنا دیانتدار ہے کہ آپ خلیفہ مقرر ہوئے، خلیفہ مقرر ہون دی حیثیت نال بیت المال وچوں آٹا مقرر ہویا کہ اتنا آٹا خلیفہ وقت دے گھر جائے گا۔ تے صدیق اکبر دی زوجہ محترمہ ایک دن آٹے دا حلوہ بنا کے پیش کیتا، فرمایا یہ آٹا کتھوں آیا؟ اسی تے روز روٹی کھانے ہیں تے بیت المال وچوں جڑا آندا روٹی پک جاندی، یہ آٹا کتھوں آیا؟ زوجہ محترمہ نے دسیا کہ جڑا آٹا روزانہ آندا سی نا او دے وچوں اتنا سارا نہ کڈ لیندی سی۔ سننا ذرا غور نہ، اتنا سارا کڈ لیندی سا، آج اتنا بن گیا کافی دن دا جمع کر رہی ہیں، آج حلوہ بنان دے قابل ہویا میں تو انہوں پیش کر دیتا۔ صدیق رو پے، فرمایا قوم دا اتنا سارا آٹا فالتو آندہ رہا تو میں دسی، تو میں دسی ہی نہیں قوم دا اتنا آٹا فالتو آندہ رہا، میں قیامت میں خدا نو کی جواب دیا؟ آپ نے حلوہ بیت المال ہی جمع کرا دیتا اور فرمایا بیت المال اتھا بھیجیا آج تو بعد جیڑا آٹا میرے گھر آئے اتنا گھاٹ رکھنا کیونکہ فالتو آندہ رہا، میں اللہ کو معافی مانگتا اس گل دی، آئندہ بھی خود نگرانی کرانگا۔ کوٹلا سیدہ لیو میں صرف اتنا دسو کہ جیڑا ابو بکر قوم دا اتنا سارا آٹا نہیں کھاندا محمد دی بیٹی دا حق نہیں کھا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک جگہ دے تقریر کرن گیا انہاں میں نے آکھیا بھی یہ تھے نا صرف عظمت اہل بیت بیان کرنا، میں کہا میرا ایمان ہے میں پوری تقریر عظمت اہل بیت تے کرانگا، سجے کھبے نہیں جاواں گا، وعدہ ہو۔ انہیں جدو آکھیا نا وجہ ہے کہ اتھے دوجے بھی ہیں نا جی
پشانے صحابہ سنن گے پھر ذرا مسئلہ بنے گا. میں کہا پتر لے ہوں آج گالی صدیق تو شروع ہوئی کیا اسی یہ تے نمک حرامی کہ میں نو کوئی آکھے بھئی سٹیج سنیاں دا خرچہ چندے سنیاں دیتے ہوئے تے خطیب بھی سنیاں دا ہوئے تے خیال ہونا دا کیوں رکھے؟ خیال عقیدے دا رکھنا ہے نا. میں تقریر چنگی اتھے وجائی لفظ سمجھ گئے چنگی ٹھوک کے کی تھی. بعد چاکن لگے آئی تو بعد نہ تو نہیں صدنا. میں کہا میرے مارے جتی تے میں کہا میں نو رزق تسی دیں دے. اس واسطے یاد رکھنا اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہے. کیا نمک حرامی ساڑھے کولو نہیں ہوندی. اسی حضور دی آل دا بھی تحفظ کرانگے سرکار دے صحاب دا بھی تحفظ. صدیق پاک نو بھونکیا سی نا پچھلے سال بعد فیروز صاحب ساڑھے نال کھلوتے اس ایشو ویچ اور پھر اصاب انج ٹھوکے ہے نا کہ مولک ہی چھوڑ کے نس گیا کدی بڑھ کے بھی کھائے مولک. میں آکے صدیق اکبر دا مولک اتنے صدیق تے جانثار رہن دیں. اگر رہنے ہی تے زبان صدیق دے بارے چ بند کرنی پے گی وگرنہ اسی تیرے تھے رہنا تنگ کر دیں. نس گئے دوڑ گئے لیکن صدیق اکبر دے نعرے بات بھی باج رہے ہیں. گلی گلی کریا کریا میرے جے نوکر جتھے جا رہے ہیں او آدن مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے. سارے رال کیا کھو بھائی کوئی زبان خاموش نہ رہے تے پولا جا سجے کھبے بھی بیکھنا. مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری. اچھا میں نو چس نہیں آ رہی جو میں تُسی کیا بات آکھ رہے بغیر مائک دے آکھنا پتہ لگے نا زور دا مائک تو بغیر کیوں آکھی جانا. ہر بندہ آکھے گا مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری یار غار نبی تیری. تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے جان سارے نبی جان سارے نبی تیری کیا بات ہے. اگلا شعر بڑا قابل غور ہر سنی توجہ کرے کہ جیسے نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ ہے صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ. تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا غم گسارے نبی تیری کیا بات ہے. غم گسارے نبی تیری غم گسارے نبی تیری. چارے یار نبی دے عاشق نہیں کوئی چارہ ورگا نہ کوئی آیا نہ کوئی آنا انہ جان نثارہ ورگا نہ کوئی دھرتی پیدا کیتا انہ وفادارہ ورگا. اعظم شان صدیق کیا تھا ایک کو یار ہزارہ ورگا. اللہ اچھا جیڑے رولا پاندے کہ بیٹی دی وراثت نہیں دیتی میں نوے پوچھ کے دسو ہے نانو کہ صرف بیٹی دی وراثت ہوندی بیوی دی کو نہیں ہوندی. تے کیا انہاں دی نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ دا حصہ کوئی نہیں سی جے وراثت سی. حضرت عمر دی تھی حضرت حفصہ نہیں سن حضور دی بیوی
بھائی کوئی آکھے جی اللہ معاف فرمائے کہ صدیق اکبر نے حضور کی بیٹی کا حق لیا تو صدیق دی بیٹی حضور دی زوجہ سی، انہوں دے حق دی پھر گل کر ایک الگ ٹاپک ہے، میں دیتے بحث نہیں کرنے، کیونکہ دونوں پاسے عظیم ہستیاں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے تاجدار بولڑا سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت گل کی تھی، فرمایا حدیث کا ایک نور تھا جو صدیق کے سینے میں محفوظ تھا۔ نبی علیہ السلام کی روح زمین پر صرف ایک ہی اولاد کی صورت میں سیدہ کائنات موجود تھی، صدیق کے سینے میں ایک حدیث کا نور تھا، وہ ہم تک منتقل ہونا تھا، اس کا سبب سیدہ کائنات بنی، انہوں نے باغ کا مطالبہ کیا، صدیق نے اس حدیث کا نور اپنی زبان پر لا کر اس کا اظہار کیا، سیدہ کائنات کے اس طلب کرنے پر اس حدیث کا نور ہم تک پہنچ گیا، نہ صدیق غاصب ہے نہ سیدہ خطا پر۔ اپنے ابا جان کا فرمان سن کے وہ خاموش ہو گئی۔ بھائی آج 14 صدیاں بعد تیمور صاحب تسی حدیث مصطفیٰ بیان کرو، میں کراں، تسی مان لیندے ہو؟ مندے ہو؟ تے جے تسی مان لیندے ہو تے جنہاں سنیا اپنے ابا جی دا فرمان۔ آدھیں جی امام ابن حجر نے لکھا ہے کہ پھر اس کے بعد سیدہ کائنات نے گفتگو نہ کی، میں کہو کمینیاں باغ دے بارے گفتگو نہیں کی تھی، اس باغ دے بارے مڑ کے آپ نے کوئی گل نہیں کی تھی، بلکہ جب تک سیدہ کائنات حیات رہنا جی میں میرے نبی علیہ السلام حصہ بھیج دے سن اسی طرح صدیق بھیج دے رہے، سیدہ وصول کر دیا رہی۔ اور یہ لوگوں کیوں نہیں دس دے کہ صدیق اکبر نے فرمایا سی کہ آقا کریم علیہ السلام دی خوشنودی حاصل کرنی تے اہل بیت دی محبت ہی تلاش کرو۔ یہ بھی دسو مولا علی شیر خدا فرمایا کہ میں ایک دن صدیق اکبر نو ویکھیا، میرے بچے کھیل رہے چاہ کے چومن لگ گئے، تو مولا علی پوچھیا تینوں میرے پتر بڑی پیارے، ابو بکر آکھیا مینوں اپنے پتراں نالوں ود زہرا دے پتر پیارے۔ پھر اس تو بعد جدو سیدہ کائنات دا وصال ہویا تے نماز جنازہ دیاں صفاں تیار ہیں، امام جعفر صادق فرماندے میں ایک گل اپنے ابا جی امام باقر کو سنی، تے امام باقر فرماندے میں ایک گل امام زین العابدین کو سنی، تے امام زین العابدین فرماندے میں ایک گل اپنے ابا جی امام حسین کو سنی۔ پوری لڑی والے بیت دی گل ہی گھر دی کہ بھئی جس وقت ساڈی دادی جان دا جنازہ ہون لگا صدیق بھی تشریف لے آئے، فاروق اعظم بھی آ گئے، عثمان غنی بھی آ گئے، عبد الرحمن ابن عوف بھی آ گئے، یہ سارے تشریف لے آئے کہ مولا علی امامت علی مسلح تے کھڑے، جدو صدیق پاک نو ویکھیا نا تے پیچھے اٹھے، تے صدیق اکبر نے فرمایا علی اگے ہو، تقدم یا علی اگے ہو، نماز پڑھاؤ۔ مولا علی باں پھڑ کے آکھیا تسی تشریف لے آؤ نا اگے، جنوں محمد اگے کیتا ہوئے علی انہوں پیچھے کے میں کھلا رہے۔ نبی علیہ السلام تو انہوں آپ فرمایا سی میں موجود سا، مولا علی فرمایا میں آن فٹ نہیں سا، فٹ سا، غیر حاضر نہیں سا، حاضر سا، کہ سرکار نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھائے، جس مصطفیٰ نے ساڑھے دین واسطے تو انہوں پسند کر لیا، اس علی نے تو انہوں اپنی دنیا واسطے بھی پسند کر۔ اصلی سچے سچے محب حضور دی آل دے اسی، کیونکہ محبت اے ہوندی ہے کہ محبت کرن والے جدے نال محبت کیتی جائے نا تے او جدے نال پیار کرن او دے نال بھی محبت کر۔ سمجھ آ گئی؟ ہون اگلا سوال، ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا، کوئی بندہ آکھے جی چلو ٹھیک ہے جی مان لئی، پھر حسین پاک شہید ہوئے صحابہ نے ساتھ کیوں نہیں دیتا؟ ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے اتھے اعتراض نہ ہوئے، ویسے پورے ملک چے کر دے ہوئے، اچھا اتھے بھی کر دیں، اچھا وہ جی صحابہ نے ساتھ نہیں دیتا، میں کہتا جتنی تاریخ ہے نا، کیونکہ تیرا بہت زیادہ تاریخ تے اعتقاد ہے، جیسی بھی تاریخ ہے جی میں دی بھی اللہ ہے، کسی ایک جگہ تو میں نے پڑھ کے دکھا دے جتھے اے لکھیا ہوئے کہ حسین پاک اعلان کیتا سی مدینے کھلو کے میں لڑن چلے ہیں جے میرا ساتھ دے۔ مدینے تو لے کے مکے تک، مکے تو لے کے کربلا تک کوئی ثابت کرے، نہیں تو میں بھی کھا دینا کہ 36 علاقیں دی فوج یزید نے جمع کر لی، یعنی ابن زیاد نے بھیجیا نا والی کوفہ بنا کے 36 علاقیں دی فوج جمع ہوگی، ہزاروں دی تعداد تے حسین دے صرف 72،
تے 9 تے 10 دی درمیانی رات حسین سارے 72 بہا لے پتر بہ جا 72 نو بٹھا لیا ادھے ہزاراں وہ پلاننگ کر رہے ہیں حسین تے حملہ کنج کرنا ہے ادھے صرف 72 تے علی دے پتر دا حوصلہ ویکھو ڈیوا بجا کے آدا ہے او میرے نال آن والے ہو اسی لڑن نہیں آئے اسی تے آئے ساں کہ سیف سائیڈ مل جائے ایک مقام تے اسی منتقل ہو جائیں گے لیکن یزیدیاں اتنے معاملات تنگ کر دیتے میں نہیں چاہتا میری وجہ تو تسی مصیبت وچ پو میں انیرا کر دیتا انیرے چ نکل جاؤ میں تواڈے تو راضی کیا لڑن والا انج اعلان کردا اچھا پھر کی ہویا جدو بتی بالی نا ایک بچہ بھی نہیں اٹھا میرے امام دے 72 جان نثار موجود حضرت مسلم بن اوس جان نے عرض کی تھی اے حسین ابن علی کدی ساڈے کول تلواراں نہ ہویاں اسی پتھراں نال لڑاں گے اسی تینوں کلیاں نہیں چھڈاں گے حضرت جعفر حضرت عباس بن علی نے عرض کی تھی اے کیویں ہو سکتا ہے اسی تواڈے نال آئے چھڑ کے کیویں ٹر جائیے میرے نبی دے ایک صحابی حضرت حبیب ابن مظاہر بزرگ صحابی نے جدو حسین پاک انہاں ول ویکھیا انہاں نے عرض کیتی اے حسین دیوا ایک واری نہیں 1000 واری بجھا کے بال لے اسی آئے تیرے نال اسا جانا بھی تیرے نال اسی آئے تیرے نال اسا جانا بھی تیرے نال ہن دسو لڑن والا 72 نو بھی یاد ہے ٹر جاؤ علماء بیٹھے مجاہد جدو جنگ واسطے جائے قرآن لے کے جاندا علماء نو پوچھ لو مولانا تیمور صاحب تشریف فرمان رب نواز سیالوی صاحب تشریف فرمان ہے دیگر پڑھے لکھے لوگ ہیں جس قرآن پاک لے کے جانا ہے اگر بے ادبی ہوئی تے ذمہ دار ہوئے گا یہ مسئلہ تو انہوں میں نو پتہ لگ گیا حسین نو نہیں سی پتہ لگا حسین لڑن نہیں گیا تے پھر گل لے وے حسین لڑن جاندے نا لشکر لے کے جاندے 6 مہینے دا اصغر لے کے نہ جاندے لڑن واسطے بندہ بیبیاں نہیں لے کے جاندے حسین پاک لڑائی واسطے نہیں گئے جس وقت 10 محرم فجر دی نماز تو بعد تقریباً 35 افراد میرے امام دے نال کھڑے 22,000 دا لشکر لے کے عمر بن سعد آیا یہ جڑے 35 جان نثار سنے تلواراں لے کے اس لشکر وال نسے نا تے سارے انہوں انج بجایا بھیڑاں دی طرح اگے اگے سارے نسے تے پھر عمر بن سعد دوروں کھلو کے آدھا حسین بس اج وقت اخیر ہے حسین پاک نے 3 شرطاں پیش کی تھیں جس وقت آپ نے اترائے شرائط پیش کی تھیاں نا اس لشکر دے وچ سی حر بن یزید الریاحی 1000 فوج دا سپہ سالار سی انہیں آکھیا عمر بن سعد ٹھہر جا جڑیاں شرطاں حسین پیش کر رہے ہیں ایسی گل تے کوئی نہیں کہ نہ منن والیاں ہوں اوزاکا تو کم کر یزید کو لو تنخواہ لینا جڑے کم آیا ہوں کر نمک حرامی نہ کر اور نے آکھیا ساری دنیا حسین دے نانے دا صدقہ کھاندی اوزاکا خبردار میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نواسے دے خون شامل نہیں ہو سکتا اتنے تک حسین پاک فرمایا یاد رکھنا میں اوہی حسین آج دے بارے حضور فرمایا جنتی جوانہ دا سردار ہے اگر تو انہوں اس گالتے یقین نہیں انس بن مالک زندہ نے انہوں نے پوچھ لو ابو سعید خدری موجود ہیں انہوں نے پوچھ لو عبداللہ بن زبیر موجود ہیں پوچھ لو عبداللہ ابن عباس کو پوچھ لو کہ سرکار میرے بارے کی فرمایا مت کسی بھول چ رہو بعد چے ناکنا سانتے پتہ ہی نہیں سی حسین دی شان کی اور یاد رکھنا اگر روئے زمین تے میرے نبی دا صحابی تلاش کرو گے تے صحابی تو انہوں مل جان گے لیکن نبی دا پتر صرف میں ہی میرے بعد تو انہوں نواسہ رسول روئے زمین تے نہیں ملے نبی دا 2 طرح صرف میں ہی ہورتے انہا گلان دا اثر ہویا انہیں آکھیا جڑی شرائط پیش کیتیاں گئیں اگے پیش کرو اتنے تک عمر بن سعد للکار کیا کہا خبردار جڑا آگے آئے انہوں تلوار نالو دے ٹکڑے کر دے اور بن یزید کدی حسینی لشکر ویکھے کدی یزیدی لشکر ویکھے اور چہرے تے پریشانی متغیر چہرہ نال دے پوچھا کی بنی آج تک اتنا پریشان نہیں ویکھیا اس آکھے میں نو انج لگدا جدو تواڈے وال ویکھاں انج لگدا جہنم ہے حسین وال ویکھاں تے انج لگدا جی میں جنت ہے انہیں آکھیا جدو میں تواڈے وال ویکھاں مینوں جہنم دی بو آندی جدو حسین وال ویکھاں جنت دی خوشبو آندی ہے
منع کیا پھر کوئی فیصلہ کر اور ٹریا پولے پولے قدم چائے میرے امام بل آیا یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے جہنم سے خدا والے ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ان کا اور یہ تھے خدا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے پھر حسین دی خاطر لڑیا جام شہادت نوش کر گیا جب تک جانثار زندہ رہنا خاندان نبوت دا ایک فرد بھی انہاں شہید نہیں ہونے دیتے 21 افراد خاندان نبوت دے سن 21 افراد انہاں 72 میں ہن پوچھو 51 کون سے جڑے آدن صحابہ ساتھ نہیں دیتا وہ 51 یا سرکار دے صحابہ سن یا صحابہ دیاں اولاداں سن وہ بھی حسین نال آئے لڑن واسطے نہیں کیونکہ حسین آپ ہی لڑن واسطے نہیں سنا اتھے ماحول پیدا ہونا کہ ہون واتا ساتن چھاڑ کے نہیں آج انہاں دے بھی نعرے باج رہے ہیں اچھا پھر حضرت امام حسن دا ایک پتر تے نہیں شہید ہویا ہاں ایک پتر حضرت قاسم دا صرف ذکر ہوندا باقیاں دا کیوں نہیں ہوندا کیونکہ انہاں وچ ایک ابو بکر بن حسن بھی انہاں وچ ایک عمر بن حسن بھی حضرت علی دا ایک پتر عباس ہی نہیں ایک پتر حسین ہی نہیں بلکہ مولا علی دا ایک پتر جعفر بن علی بھی ہے عباس بن علی جنہاں نو حضرت عباس علمدار آکھیا جاندا ہے عبداللہ بن علی تے انہاں دا سکا برا حضرت عباس علمدار حسین دا سکا برا عثمان بن علی بھی انہاں دیاں شہادتاں کیوں نہیں بیان کیتیاں جاندیاں کیونکہ انہاں دے جدوں نام لے جان کے تے پتہ لگے گا اہل بیت انہاں نال کتنی محبت رکھتے ہیں خلفائے ثلاثہ دے نام تے نہ رکھے بھائی مینوں یہ دسو اللہ عمران خان نو پتر دیوے وہ نواز شریف نہ رکھے گا انہاں دی تے سیاسی مخالفت ہے سیاسی مخالفت ہی ہے نا کہ خان کیوں نہ رکھ سی نواز شریف دے نام تے یا زرداری دے نام تے او دی وجہ ہے وہ ایک دوجے نو چنگا نہیں سمجھتے تے پتہ اے لگا جنوں چنگا نہ سمجھیا جائے انہاں دے نام تے اولاداں دے نام نہیں رکھے جاندے تے جنوں چنگا سمجھیا جائے نا علی چنگا سمجھیا سی تے پتر دا نام عثمان رکھیا حسن چنگا سمجھیا سی تے پتر دا نام ابو بکر رکھیا حسن نے چنگا سمجھیا سی تے پتر دا نام عمر بھی رکھیا اس واسطے نہ رکھے جاندے تاکہ انہاں دیاں یاداں تازہ رہن انہاں دیاں یاداں تازہ رہن اس واسطے آل بیت دے نفوس قدسیہ نے نہ رکھے اچھا پھر جوانیاں لٹائیاں میرے نبی دے خان وعدے نے لاشاں انج پئیاں جویں گلاب دے پھلاں دیاں پتیاں بکھریاں پئیاں ہوندیاں ایک پیارا قربان کر کے پوری تاریخ شاہد ہے حسین کسی قدم تے ڈولیا نہیں بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیوں اللہم آت الحسین صبرم و اجرا قدم قدم تے میرے نبی دی دعا ہے یا اللہ حسین نو صبر بھی دیں یہ دے کیتے دا انو اجر بھی اسی واسطے میرے امام دے سامنے علی اکبر دی جوانی لٹ گئی اونو محمد دیاں گردنا قلم ہو گئیاں حضرت عباس دے بازو کٹ گئے علی اصغر معصوم ہتھاں تے شہید ہو گئے لیکن میرے امام متھے تے وٹ نہیں آیا عرض کیتی پاک پروردگار تو لے کے راضی ہے میں دے کے راضی ہاں تو کٹ کے راضی ہے میں کٹوا کے راضی ہاں ایک ایک پیارا قربان کیتا پھر اپنا سر بھی سجدے وچ کٹایا سر سجدے وچ کٹایا نیزے دی نوک تے سر کٹ کے بلند ہویا ابن عساکر نے لکھیا سر کٹ کے نیزے دی نوک تے چڑھیا سر دا تعلق دھڑ نال کٹ گیا لیکن حسین دا سر پھر بھی کلام کر رہا کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ جڑا میری راہ وچ لڑدیاں ماریا جائے
انہوں مردہ نہ آکھنا، بل احیاء بلکہ او زندہ ولیکن لا تشعرون۔ اللہ فرماندہ تو انہوں شعور نہیں کہ تسی انہاں دی زندگی نو سمجھ سکو۔ حسین دا سر کلام کر رہے ہیں، حسین دا سر کلام دی تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ اے ہون میں آیت پڑھی تسی آکیا سبحان اللہ، تے حسین بھی پڑھیا ہوئے گا، تے پھر حسین دیواری داد کہیں دیتی ہونی۔ اگے تے سارے یزیدی سن، قرآن دے حکم دے منکر سن، پھر جدو حسین اتھے پڑھیا ہوئے گا، میرا وجدان آکھدا ہے جنت دیاں حورا باریاں کھول کے آکھیا ہوئے گا، یاری یاری ہر کوئی آکھے حسین دی یاری، نیزے تے قرآن سنایا وا قرآن دے کاری، نیزے تے قرآن سنایا وا قرآن دے کاری، سیخ دے اتے مکھن جمانا ایتاں ڈاڈیو کھا، کم میں بچڑے دے کے دین بچانا، میرے پیر حسین دا کم میں سب کچھ قربان کر گیا حسین۔ یاد رکھنا صرف حسین دی شہادت نو ہی یاد نہیں رکھنا، بلکہ حسین دی فکر نو بھی یاد رکھنا۔ جیڑی فکر حسین دی سی اوہی فکر داتا علی حجویری دی، اوہی فکر خواجہ اجمیری دی، اوہی فکر پیر پٹھان دی، اوہی فکر پیر سیال دی، اوہی فکر امیر ملت دی، اوہی فکر بابا فرید دی، اوہی فکر قطب الدین بختیار کاکی دی، اوہی فکر مغر علی دی، اوہی فکر خادم حسین رضوی دی۔ کیونکہ یاد رکھنا پہلے دن تو خیر تے شر دی ٹکر رہی، اگر شر ابلیس دی صورت وچ ہوے تے خیر آدم دی صورت وچ آندی ہے، اگر شر نمرود دی صورت وچ آئے، خیر جناب خلیل دی صورت وچ، شر فرعون دی صورت وچ، خیر موسیٰ دی صورت وچ، شر ابو جہل ابو لہب دی صورت وچ، خیر تاجدار ختم نبوت دی صورت وچ، شر یزید دی صورت وچ، خیر حسین دی صورت وچ، شر مرزا قادیانی دی صورت وچ، خیر مہر علی دی صورت وچ، اے شر کیرٹ ولڈل دی صورت وچ، تے خیر خادم حسین رضوی دی صورت۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ ہر میدان وچ اللہ نے خیر نو فتح عطا فرمائی۔ بابا جی مزار ٹر گئے تے فیس بک آج بھی ڈر رہی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ۔ مولوی اشرف تھانوی دیوبندیاں دے عالم نے لکھیا کہ ایک انگریز آیا ہندوستان، سیر کر کے واپس گیا تے انگریزاں پوچھا سنا اتنے کی ویکھیا؟ یار باقی گلاں چھڈو، میں اتھے ایک علاقہ اجمیر تے انہوں لوگ اجمیر شریف آکھدے ہیں، اتھے میں ایک بڑی عجیب شے ویکھی، ایک بابا او دا نام ہے خواجہ معین الدین حسن اجمیری، وہ لیٹیا زمین دے اندر ہویا، حکومت زمین دے اتے کر رہے، وہ تخت سکندری پر تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی،
اے یاد رکھنا جیڑی فکر حسین دے کے گئے اور جیڑی فکر دے امین حضرت داتا صاحب حضرت خواجہ صاحب مہر علی ہند الولی امیر المجاہدین انہاں کی فکر دیتی کہ یاد رکھنا کسی نال تعلق رکھنا حضور دی وجہ تو کسی نال بغض رکھنا حضور دی وجہ تو اپنیاں رشتہ داریاں نہ ویکھے آجے اپنے تعلق نہ ویکھے آجے بس اے ویکھے آجے کہ اگلا جدے نال تعلق رکھنا ہے جدے نال رشتہ کرنا ہے یا رشتہ داری کرنی کیا ادا تعلق میرے آقا نال ہے یا نہیں ہے وگرنہ یاد رکھنا حشر دا میدان دور نہیں قیامت دا میدان لگے گا تے پتہ چل جائے گا نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشتے ضروری ایک میدان وچ حضرت بابا جی نو خبر پہنچی سی کہ سعد حسین انہاں نال ظلم ہو گیا بڑا ماریا شدید زخمی نے خبر ملی نا تے بابا جی آکھیا مینوں زخمی ہون دی خبر نہ دو مر جائے تے تاں مینوں دسیا انہاں آکھیا سکا پتر زخمی توانوں کوئی فکر نہیں بابا جی آکھیا نہ رشتے ضروری نے نہ یار غازی ممتاز حسین قادری جدو رشتہ دار اپنی فیملی نو مل کے پھانسی دے پھندے وال ٹریا پلٹ کے نہیں ویکھیا جیل سپریڈنٹ آکیا ہے آخری نگاہ ویکھ لے انہیں آکیا کدھر ویکھاں گھر والیاں نو ویکھاں یا جدے واسطے سر دین چلیاں او دے ور ویکھاں کیونکہ جدے واسطے سر دین چلیاں او سائیں آئے کھلوتے اتھے بھی ہوئی نے قبر وچ بھی ہوئی نے حشر وچ بھی ہوئی نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر تے بخشش لئی سرکار ضروری اجے تک کھپی سیر تو میں نے او ذوق نہیں آیا جڑا سجی سیر تے آئے بزرگ بیمار چھڑ کے ذرا جوان آکو سبحان اللہ ہن میں پوری توجہ تو آڈے تے رکھ کے آکھاں گا نہ رشتے ضروری نے نہ یار دن حشر تے بخشش لئی سرکار دو شیر بڑے غور نال ایک آل دی شان ایک اصحاب دی شان اے لیک لوہے تے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت اے لیک لوہے تے پنج تن دی محبت لئی اے لیک لوہے تے پنج تن دی محبت لئی ہونے نیک بھی ماما دے کردار ضروری ہونے نیک بھی ماما دے کردار اور میرے آقا کریم نے فرمایا میرے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فتاوی رضویہ وچ روایت نقل کی تھی آقا کریم نے فرمایا جیڑا بندہ انصار اہل عرب اور میری قرابت دا حق نہیں پہچاندا یا او حرامی ہے یا حیزی ہے یا منافق ہے ہونے نیک بھی ماما دے کردار کسی کو کہیں کی حکومت ملی ہے کسی کو کہیں سے خزانہ ملا ہے اور سنیو خدا کی قسم اپنی قسمت تو دیکھو ہمیں پنج تن کا گھرا ہمیں پنج تن کا لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں
خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اجے نہیں کہہ رہا میں ایک شعر پڑھنا پھر پتہ لگتا ہے تسی چپ کر کے میں نے وکھانا ہوں اس شعر کو، میرا بھی چیلنج۔ اور ایک گل یاد رکھنا، ذکر صحابہ او دے منہ چو چنگا لگتا جی دے سینے چالے بیت دا پیار ہوگا، تے ذکر آلے بیت دے منہ چو چنگا لگتا جی دے سینے صحابہ دا پیار ہوگا، تاں ہی چنگا لگ رہا ہے۔ اور شعر سننا چپ کر کے بکھاؤ۔ کم ظرف کون کون ہے، عالی ہے کون کون، بو جہل کون کون ہے، غزالی ہے کون کون، مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ چہرے پکار اٹھیں گے، حلالی ہے کون کون۔ جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، اس کو کہیں سکون کی دولت ملی نہیں۔ مجھ کو تو زندگی نے یہی درس دیا ہے، اس زندگی پہ ہو لعنت جس میں علی نہیں۔ ہونے نیک وی ماما دے کردار ضروری نے۔ آخری شعر، اس شعر تے میں ہر سنی نو آخدا ہونا، کہیں دا مزاج ہے میں اگے عرض کیتا چپ کر کے سنن دا، خاموشی نال سن دے، اندر عقیدت نال بھرے ہوندے۔ او بندہ جس پوری تقریر سبحان اللہ نہیں آکی معزوز ضرور ہویا، خوش ضرور ہویا، او بندہ بھی سبحان اللہ آکے۔ میرے آکھن تے نہیں، آپ پہ یوں دے منہ چو نکل آئے اور اقدام بھی بولن دی۔ جے سبحان اللہ نہ نکلی تو میں نے بھی حق چار یا نوکر نہ بنی۔ گل ہی میں اتنی بڑی کرن لگا، گل سننا۔ چھڈ یار قدورت نو، چھڈ یار قدورت نو، ایویں مار نہ ٹکرا تو، چھڈ یار قدورت نو، ٹکرا تو، پنجانو جے مننا پھر چار ضروری، پنجانو جے مننا پھر چار، ہر پاسے ویکھو سجے کھبے ویکھو، پنجانو جے مننا پھر چار۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ صدیق اکبر کے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دے وہ، صدیق اکبر کے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دے وہ، فرق جے اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہووے ثبوت دے وہ، فدق دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہووے ثبوت دے وہ، رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو ایک گل منا نہیں سکدا، نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ پنجانو جے مننا پھر چار، جڑا حق نہیں مندہ غیدر میں او بشر جدین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا، جڑا راز عمر دا منکر ہے، جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا،
صدیق دا سچ مشکوک تا ود سچ زمین تے نہیں آیا نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق واہ 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 اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ ہیں چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ ہیں چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ ہر سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق پنجانو جے مننا پھر چار ضروری نے اچھا جنہ دی اکھاں چانسو آگے نا حاجی منیر صاحب انہاں دی نظر شیر کہ اس درد مسلسل لئی اس درد مسلسل لئی ساواں دے تسلسل لئی اس درد مسلسل لئی ساواں دے تسلسل لئی